السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, احتساب کی لہر اس وقت پورے ملک میں جاری ہے, لیکن جو اپوزیشن ہے یہ اسے صرف یک طرفہ احتساب قرار دے رہی ہے. شاید اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ حکومت کے کچھ ہارڈ لائنر وزراء ہیں جو اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ حکومت کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے ایک ہارڈ لائنر وفاقی وزیر بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو نون لیگ کے لیے اور نون لیگ ان کے لیے کوئی موقع آڑے ہاتھوں لے کر جانے کا جو موقع ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتی ہے. آج کل ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے خلاف قراردادیں جمع کرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو دبنگ وزیر ہے وہ اپنی ہی حکومت کا ایک فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو شہباز شریف صاحب کو لگایا گیا, اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں. جی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب کی. وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. شیخ صاحب سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا؟ اب 3 مہینے اس پر بڑا ڈیڈ لاک رہا, لیکن آخرکار جو پارلیمانی روایت تھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا. کوئی پارلیمانی روایت نہیں ہے, کوئی پارلیمانی روایت نہیں. ماضی میں تو ہوتا رہا. دیکھیں ایسی غلط بات ہوتی رہی ہو. اگر ایک آدمی لیڈر آف اپوزیشن بن جائے اس کا مطلب یہ قانون کے کسی دائرے میں مجھے ثابت کر دو, رولز اینڈ پروسیجر میں ثابت کر دو کہ لیڈر آف اپوزیشن ول بی دی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. اچھا, میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا اگر کوئی مجھے یہ ثابت کر دے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. کسی رول ضابطے کے تحت نہیں ہے, بلکہ میں سپریم کورٹ اسی قانون کے تحت جا رہا ہوں جس وقت کے لیے نواز شریف کے خلاف گیا, 62, 61. اور مورل, اس کا مورل کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے. 70 کمپنیوں کی چوریوں میں وہ ملوث ہے. تو یہ بات تحریک انصاف کو نہیں پتا تھی؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ میں تحریک انصاف, میری مجبوری ہے. عمران خان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے پورا یقین ہے کہ میرے سے وہ ناراض نہیں ہوگا, اور میں 8ویں دفعہ وزیر بن رہا ہوں. وزارت میری کوئی کمزوری نہیں ہے. شیخ صاحب اگر آپ تحریک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. فیصلے غلط کے ساتھ نہیں میں کھڑا, پھر میں عوامی مسلم لیگ میں ہوں. تو اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو میرا بھتیجا پی ٹی آئی میں ہے, وہ اس کا پابند ہے, میں پابند نہیں ہوں. تو اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کچھ دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے دل ملے ہوئے ہیں. دراڑیں ایک وزارت ہوتی ہے, اس سے کیا فرق؟ ہماری دوستی اور محبت میں وزارت نہیں آڑے آ سکتی. یہ تحریک انصاف میں کسی اور وزیر کی بھی سوچ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے؟ اگر دل سے یہ ہاتھ رکھے نا تحریک انصاف کے وزیر تو کہیں گے شیخ رشید, مجھے ووڈا نے خود کہا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا. اچھا, فیصل ووڈا بھی جا رہے ہیں؟ فیصل ووڈ نہیں, میں لے کے نہیں جا رہا, میں پاگل نہیں. فیصل ووڈا نے مجھے کل یہ کہا کہ شیخ رشید میرا نام لکھ, میں تیرے ساتھ اپیئر ہوں گا سپریم کورٹ. اچھا, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, مجھے نہیں دینی چاہیے تھی. فیصل ووڈا نے کل مجھے کہا کہ شیخ رشید میرے دستخط بھی لینے ہیں, میں نے تیرے ساتھ کھڑا ہونا ہے. پھر مجبوری کیا تھی آپ مجھے یہ بتائیں؟ تحریک انصاف اس پر سٹینڈ کیوں نہیں لے سکی؟ پھر یہ فواد برخوردار ہے, چھوٹے بھائیوں جیسا ہے, وہی تبصرہ کر سکتا ہے. میں دیکھیں حکومت کی پالیسیز 3 آدمی دے سکتے ہیں. نمبر 1 فواد, نمبر 2 منسٹر فارن افیئر, نمبر 3 خود پرائم منسٹر. ہی از دا منسٹر فار انٹیریئر. صحیح. سو میرے ساتھ تو ریلوے کے سوال کر, تو لگ پڑی ہے سر. کرتے ہیں آپ کے جو یہ سیاسی جو دبنگ تجزیے ہیں ان پہ بھی تو آپ لوگوں کو لینا ضروری ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا میرا عمران خان سے دوستی اتنی پکی اور گہری ہے کہ مجھے ایک وزارت جو ہے نہ اپنے مشن سے ہٹا سکتی ہے, نہ ایک وزارت کی وجہ سے میرے اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے کہا کہ میرا ایک ہی نقطہ ہے کہ امورل مین جو ہے دودھ کی رکھوالی پہ بلا نہیں بیٹھ سکتا. ریلوے کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ کن مسائل سے ابھی ریلوے دو چار ہے؟ مسئلہ کیا نہیں ہے یہ پوچھیں آپ. دیکھیں نا 70 سال کی پرانی پٹڑی ہے, 8 بلین کے سگنل چھوڑ کے گیا تھا, 14 سال بعد پھر آیا ہوں, 32 بلین کے ہو گئے ہیں. پروجیکٹ مکمل نہیں ہے. صحیح. ویسے تو میں صرف ریلوے کو نہیں کہتا, سارے ملک میں ہی کام کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. تحریک انصاف کو میرے خیال میں ووٹ اسی لیے ملا ہے کہ کام کرے اب تحریک انصاف, اور چوروں کو اندر دے. صحیح. لتر مارے اندر ڈال کے. صحیح. تو ابھی ریلوے آپ کتنے عرصے میں منافع میں جانا شروع ہو جائے گی؟ بڑا مشکل ہے منافع میں جانا, جتنا خسارہ کم ہو جائے. 1 سال دیکھیں, یہ پی ٹی آئی نے 100 دن کہے تھے,
میں نے 1 سال کا پہلے دن ریلوے میں آ کے, مطلب کہ ٹریک پر لانے کے لیے, ٹریک پہ لانے کے. دیکھیں علی خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرا 100 دن کا ٹارگٹ ہے. میں نے کہا خان میں بوڑھا آدمی ہوں, میرے سے 100 دن میں ریلوے نہیں ٹھیک ہوتی. پھر بھی ہم نے 20 ٹرینیں چلائی جی 100 دنوں میں. اس سال میں 20 اور ٹرائیں گے. صحیح. اور جس دن 20 فریٹ کی چل گئی نا جی, ریلوے ٹریک پہ آ جائے گی. صحیح. مجھے یہ بتائیں, جو رسال پور میں لوکوموٹو فیکٹریز ہیں, ہم لوگ اب امپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ لوگ کب اس قابل بنائیں گے کہ ہم لوگوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, یا امپورٹ کرنا آسان ہے؟ بہت بڑی اچھی میرے دل کی بات کی آپ نے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسی پارٹی, یہ جن سے انجن منگوائے ہیں ان کو بھی کہا کہ یہاں آپ کے انجن تو یہاں خراب ہی آ رہے ہیں, تو میری ٹاپ پرائرٹی میں یہ بات شامل ہے لوکوموٹو بنانا یہاں پہ جو ہماری فیکٹریز ہیں, ہمیں امپورٹ ہی نہ کرنے پڑے. میں نہیں کروں گا امپورٹ, میں آپ کو زبان دیتا ہوں قوم کے سامنے. انہی پرانوں سے میں نے 20 ٹرینیں چلائی ہیں. یہ جو 350 کوچز کا ان کا ٹینڈر تھا وہ میں نے کینسل کر دیا. اچھا. میں ہتھوڑی اور کیا کہتے ہیں وہ جو بھی ہوتے ہیں ڈینٹ اور پینٹ نکالنے والا, اور میں قوم کا اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میری پرانی ٹرینوں میں بیٹھ رہی ہے. کوئی 1 روپے کی پرچیز نہیں کی. نہیں تو پرانے کب تک آپ اس کو چلاتے رہیں گے؟ یہ بات بڑا اہم ہے, یہ بات بڑی اہم ہے آپ نے کی, لیکن ابھی وسائل نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. پینشن شکر ہے کل اسد عمر نے اور سیکٹری فنانس نے کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں کاٹتے. 300 کروڑ روپیہ انہوں نے کاٹ لیا تھا پینشن کا, پیسے ہی نہیں ہیں. کیا کریں؟ تنخواہیں ہیں جی 31-32 ارب روپے کی, پینشن ہے 35 ارب روپے کی. اچھا. تیل ہے 18 ارب روپے کا. باقی مجھے حساب نکال کے بتاؤ ریلوے کہاں سے چلے. کوئی پالیسی ہوگی, کوئی پلان ہوگا دیکھیں شیخ صاحب؟ پالیسی ہے اسی طرح کی. کل ہمیں 5 سال کا کلم نے رائل پام کا کیس جیتا ہے جی. 2014 سے انہوں نے آڈٹ ہی نہیں کرایا ہوا. آپ دیکھیں کیسے کیسے چور اس ملک میں بستے ہیں. سیاستدان تو ویسے ہی بدنام ہو جاتا ہے. 2014 سے انہوں نے بینک میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا, بار بار ہی کیش لے کے جاتے رہے. 3 ارب روپیہ ہمارا بھی کھا گئے, ڈکار مار گئے. اچھا. اور کوئی 3-4 ہزار ان کے ممبر ہیں, ایک ممبر کی فیس ہے, 4-1 ہزار ممبر ہیں, 8,000 اور 5,000 اور 8 لاکھ 5 لاکھ 13 لاکھ. اگر 10 بھی عورت لگائیں تو 4 ارب روپیہ تو یہی بن جاتا ہے. ٹریکس کی بڑی بری صورتحال ہے شیخ صاحب, اس کو کیسے کریں گے؟ ML1 یہ نیا ٹریک جو ہے اسی مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا, فروری تک. اگر چین کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے یا پاک فوج کے ساتھ NLC FW کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ کراچی سے پشاور تک 5 سال کے اندر ٹریک بن جاتا ہے, بلے بلے پاکستان. تو وہی بات آپ بجٹ کی کہہ رہے ہیں نا, بجٹ کے بغیر تو کوئی ادارہ کام نہیں کر سکتا. یہ تو قرض شرز لینا پڑے گا نا, کوئی BOT کرنا پڑے گا, کوئی PPP کرنا پڑے گا, کوئی ساتھ کے. اب پرائم فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا, خدا ان کو صحت دے عزت دے, انہوں نے کہا ہم جائیداد نہیں بیچ سکتے. تو ہم جائیداد نہیں بیچ سکتے, 5 سال کے لیے لیز دے سکتے ہیں. سو ML1 پاکستان کی زندگی کا نام ہے. آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی یہ فیصلہ ہو جائے نا ہمارا ML1 کا. ML2 کے لیے کل میں شیخ زید بن سلطان النیان سے بات کروں گا 1:30 بجے, وہ میرے دوست بھی ہیں. اچھا. کہ ML1 پہ آئیں اور خرچ کریں. ML2 پہ سوری, ML2 پہ. ML1 تو آپ شروع کریں گے نا ابھی. صحیح. ٹھیک ہے. 100 روز کے بعد کیا آپ نے محکمے کی اپنی بیوروکریسی کو تبدیل کیا ہے, کرنے کا سوچ رہے ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ بیوروکریسی آپ کے محکمے میں آپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کوپریٹ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ جو چلانا ہے آپ نے, آپ بیوروکریسی کے بغیر نہیں چلا سکتے. لیکن 100 دن تو میں نے ان کو خود کہا تھا 120 دن آپ کو دوں گا. اچھا. 120 دن میں جو ٹھیک ہو گئے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, جو نہیں ہوئے اس کا کیا کرنا ہے؟ کوئی میرے میں گھر سے نوکری سے تو نہیں نکال سکتے, ادھر سے ادھر کر دیں گے اور کیا, شفل کر دیں گے. تو اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں آپ کے محکمے کی بیوروکریسی میں بھی جو ہرڈلز کریٹ کریں, جو صحیح کام ہرڈل اللہ نہ کرے, میں دے آر ناٹ ڈیلیورنگ. ہرڈل کرنا اور ڈیلیور نہ کرنا 2 ڈفرنٹ تھنگس. کیا آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں چل پا رہے یا شریفوں کے ساتھ چلنے کی عادت پڑ گئی؟ میں نے میٹنگ میں کہی ہے کہ مجھے میں نے لیٹ آیا ہوں, 4 مہینے ہو گئے, کسی ریلوے نے کوئی مجھے سجیشن نہیں دی, آئیڈیا نہیں دیا
بلکہ جب میں نے یہ 20 ٹرینیں چلائی یہ سارے کہتے تھے کہ یہ آئل کا خرچہ پورا نہیں ہوگا, 9,000 روپے ہفتہ چلائے گی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہو گیا جس میں 20% پیسنجر انکریز ہو گیا اور فریٹ 20% کم ہو گئی. اچھا, پیسنجر بڑھتا جا رہا ہے. ہاں جی, ٹرینیں یہ پرانی پہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ہم 2 VVIP ٹرینیں چلانے لگے, اس میں 5 سٹار کے ہوٹل کا کھانے سے کنٹریکٹ کرنے لگے, اور ناشتہ بھی دے گا, بیڈ بھی دے گا, اور نان سٹاپ ہوگی لاہور ٹو کراچی. اچھا, صرف راستے میں پانی شانی جہاں بدلنا ہو. اور فیئر اچھا خاصا ہوگا. فیئر اچھا خاصا ہوگا. پھر تو وہ عام طبقے کے لیے تو نہ ہوا نا. عام طبقے کے لیے رحمان بابا 1350 روپے میں پشاور سے کراچی لے کے جا رہے ہیں 6 گھنٹے کم. اچھا, پاکستان لے کے جا رہے ہیں 1350 روپے میں. خوش, اب مجھے بتائیں کوئی پرائیویٹ والا دیکھیں نا, وہ مامے دی ہٹی تو نہیں ہے نا ریلوے کے جو آئے مال چوک کے لے جائے. صحیح. اچھا, نون لیگ تو مشکلات میں ہے ہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد بھی جو اب شکنجہ جو ہے نا وہ بڑا تیز ہو رہا ہے. زرداری صاحب نے 3 سال پہلے اینٹ سینٹ بجانے کی بات کی, باہر چلے گئے, واپس آئے, ٹھنڈے رہے, نرم ایک مزاج رہا, مفاہمت کی باتیں کرتے رہے. پچھلے کافی عرصے سے ان میں پھر ایک تلخی آتی جا رہی ہے, کنفنٹریشن کی باتیں کریں. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ کبھی دونوں پارٹی نہ ملیں گی نہ ٹف ٹائم دیں گے. دونوں انڈرسٹینڈنگ کی کوشش میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اور NRO مانگ رہا ہے شہباز شریف صاحب. مجھے اور کسی کا پتہ نہیں ہے, میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے. سو اس کو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے NRO مانگتے ہوئے. اچھا, صحیح. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ایگریسو ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اداروں سے کنفنٹریشن کی باتیں کی, اس ایک لائن پر چلے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. نتیجہ یہ کہ وہ آج جیل میں. آج پیپلز پارٹی نہیں لڑ رہے, کریکٹ ادارے ہمارے ساتھ ہیں, ہم اداروں کے نہیں, میں نواز شریف صاحب کی بات کر میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے کنفنٹریشن کی پالیسی اختیار کی. وہ بھگتے. تو پیپلز پارٹی بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے. اب پیپلز پارٹی نہیں چل رہی. نواز شریف کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب میلہ لٹ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو پہلے سمجھ آتی ہے, وہ کرو استاد ہے. پیپلز پارٹی پھر ہیلو ہائی کی پوزیشن میں ہے. ابھی بھی ہیلو ہائی کی پوزیشن میں ابھی بھی ہے, کیوں نہیں؟ تو کیا کوئی ڈھیل لیکن ان کا اتنا جارحانہ جو رویہ ہے وہ کیا میسج ہے؟ کیسی بات؟ دنیا پاکستان میں الطاف حسین سے زیادہ کسی کا جارحانہ رویہ تھا, آج کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. چلیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. میں ذرا بریک لے لوں, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شیخ صاحب, 172 لوگوں کے نام پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے ECL پر جب تحریک انصاف جو مطالبہ کر رہی ہے مراد علی شاہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کہ مطالبہ درست ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ دل پہ رکھیں اور سوچیں کہ ایک شخص جس پہ اتنے سیریس پروف آئے ہیں ود ڈاکومنٹری, اس کو چیف منسٹر رہنا چاہیے, اور پورے رابطے میں ہے کہ میرے وفاق کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں. مراد علی شاہ. یہ دوسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. مثالیں کیا دینی ہے؟ اخلاق حسین کو مرے اس ملک میں بڑا عرصہ ہو گیا, یہاں دولت حسین راج کر رہا ہے. اخلاق حسین کی تو پتہ نہیں کیا بیچارے کی اللہ اس کو غریب کے رحمت کرے, یہاں دولت حسین راج کر رہا ہے. بلاول جس طریقے کی پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے کہ بلاول اس سیاست کو لے کر آگے چل سکتا ہے. نہ مارے میرے دیوانے. بلاول کے ساتھ بڑی زیادتی کی آصف زرداری. پڑھا لکھا نوجوان, کیا اس سیاست کے ساتھ پاکستان میں چل سکتا ہے شیخ صاحب؟ اگر بے نظیر کا وصیت نامہ فرض سے نکل سکتا ہے تو یہ بھی چل سکتا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ صاحب, 172 لوگوں کے نام پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے ECL پر جب تحریک انصاف جو مطالبہ کر رہی ہے مراد علی شاہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کہ مطالبہ درست ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ دل پہ رکھیں اور سوچیں کہ ایک شخص جس پہ اتنے سیریس پروف آئے ہیں ود ڈاکومنٹری, اس کو چیف منسٹر رہنا چاہیے, اور پورے رابطے میں ہے کہ میرے وفاق کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں. مراد علی شاہ. یہ دوسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا, مراد علی شاہ صاحب پورے رابطے میں وفاق کے ساتھ کہ ان کے رابطے تعلقات ٹھیک ہو جائیں, لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی سارے جواز ہم پر ہی کیوں, علیم خان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان کی تحقیقات چل رہی ہیں, پرویز خٹک کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان کی تحقیقات چل رہی ہیں. اگر جس کے خلاف ریفرنس داخل ہو اس کو دے دینا چاہیے, چاہے وہ وفاقی وزیر ہی کیوں نہ ہو, چاہے شیخ رشید کیوں نہ ہو.
لیکن اخلاقی بنیادوں پر یہاں پر کوئی مثال ہے ہی نہیں. مثالیں کیا دینی ہے؟ اخلاق حسین کو مرے اس ملک میں بڑا عرصہ ہو گیا، یہاں دولت حسین راج کر رہا ہے. اخلاق حسین کی تو پتہ نہیں کیا بیچارے کی اللہ اس کو غریب کے رحمت کرے. یہاں دولت حسین راج کر رہا ہے، جس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں وہ ناچ رہا ہے. اور باقی بلاول جس طریقے کی پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے کہ بلاول اس سیاست کو لے کر آگے چل سکتا ہے. نہ مارے میرے دیوانے بلاول کے ساتھ بڑی زیادتی کی آصف زرداری. پڑھا لکھا نوجوان کیا اس سیاست کے ساتھ پاکستان میں چل سکتا ہے شیخ صاحب؟ اگر بے نظیر کا وصیت نامہ پرس سے نکل سکتا ہے تو یہ بھی چل سکتا ہے، اور نوکرانی کے پرس سے. دیٹس دی اینڈ آف دی لائف. وہ چلے گا، مجبوری سے چلے گا یا چلایا جائے گا؟ چل پڑا ہے. وہ کیا چلے گا بیچارہ؟ اندر سے تو وہ باپ سے سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. فیصلے تو ظاہر زرداری صاحب کے چلتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی پہ. آف کورس کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے جو بغاوت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. صرف آصف زرداری کا مقابلہ بلاول کر سکتا ہے. بلاول کی چلتی ہے، چلے یا نہ چلے، کس کی چلتی ہے جی؟ ہماری چلتی ہے سیاست میں. ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. لوگ جو سننا چاہتے ہیں سنیں، نہیں سننا چاہتے جاؤ بھائی. صحیح. ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو زندہ رکھنا چاہیے، چاہے دیوار بھی ہمارا ساتھ نہ دے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے الطاف حسین کی بات کی، جو 8 جنوری کو اسلام آباد میں ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ ایجنڈا طے کرنے کے لیے کہ الطاف حسین کو لایا واپس کیسے جائے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ برطانوی حکومت کوآپریٹ کرے گی اس صورت میں جب وہ برطانوی شہری ہیں؟ پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو پاکستان کی سلامتی سے کھیلے گا. پاکستان میں ایک عظیم فوج ہے، عظیم ادارہ ہے. کسی میں جرت نہیں کہ پاکستان کے فیصلوں کو، فوج کے فیصلوں کو بائی پاس کر سکے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن لے کے تو برطانیہ سے آنا ہے نا، اس ملک سے لے کے آنا ہے جس ملک کا وہ شہری ہے. وہ اتنا بولا بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رکھے، اور اتنا بڑا ہیرو بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو یہاں مزار قائد بڑھ جائے گا. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اس کا مطلب اس سے پہلے ہم نے ایسی سنجیدگی دیکھی نہیں شیخ صاحب کہ ہائی اپس کی میٹنگ ہو صرف اس اسٹریٹجی کو دیکھنے کے لیے کہ الطاف حسین کو کیسے لایا جائے. یہ بڑی میں اس کو جانتا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے. میرے خیال میں تو، میرے نوٹس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس کا مسئلہ نہیں ہے؟ الطاف حسین کا. 8 جنوری کو اسلام آباد میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے. جو مرضی میٹنگ کر لیں، کیا مسئلہ؟ منی لانڈرنگ کیسز ہیں، کرمنل چارجز ہیں، تو یہ کیا کوئی مسئلہ نہیں؟ اس کو برطانیہ چھوڑے گا ہی نہیں. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ برطانیہ تو کوآپریٹ نہیں کرے گا اس پہ، کیونکہ ہمارا تو ٹریٹی بھی نہیں ہے. ہمارا نہ کرے کوئی، وہ اسحاق ڈار کو نہیں آنے دے گا. یہ تو الطاف حسین ہے. ہاں وہ اسحاق. یہ پیسے والے پنجرے طوطے جو ہوتے ہیں نا، جو پیسے رکھتے ہیں، یہ ہر ملک میں عزیز ہوتے ہیں. اوپر سے کہتے رہتے ہیں منی لانڈرنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. آدھا پاکستانی جو ہے جن کو ویزے اور سٹے پیسوں کی بنیادوں پہ ملے. صحیح. ایم کیو ایم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کے گرد بھی بڑا گھیرا تنگ ہو رہا ہے منی لانڈرنگ کیسز. ایم کیو ایم تو پہلے ہی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں بٹی پڑی ہے. مرے کو کیا مارنا، ہمارے اچھے دوست ہیں بیچارے، بس جس طرح کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. دیکھیں جو دنیا کا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا اس میں جو ڈسٹربنس کراچی جیسے سینسٹیو شہر کی سنگل پورٹ تھا، گوادر تو اب بننے جا رہا ہے، وہ ڈسٹربنس کنٹرول ہو گئی ہے. چھوٹا موٹا ٹک ٹک فون چھین لیا، بندہ مار گیا. 2 کروڑ کی آبادی میں 2 بندے شام کو مر جائیں تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے جی. صحیح. تو آپ کو نہیں لگتا کوئی اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے جس طرح خدمت خلق فاؤنڈیشن کی وہ سب چیزیں کھل رہی ہیں، منی لانڈرنگ کیسز ہیں؟ دیکھیں مجھے کسی اور کا تو نہیں پتا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اتحاد کو ہی خطرے میں پڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور پارٹی ہو. میں نے ایم کیو ایم سے خالد اقبال اور فروغ نسیم سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اگر ہوا تو مجھے آن بورڈ کریں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہیں یہ پچھلے دنوں بہاولپور گئے، وہاں پر ایک صوبائی کابینہ کی میٹنگ ہیلڈ کی، تو بہاولپور والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ہی ہے تو ہمیں الگ کریں. میں پنجاب کی سیاست پہ نہیں تبصرہ کرتا. کال اینڈ آسک می دی نیشنل پالیٹکس. نہ میں پنجاب کی سیاست کرتا ہوں، نہ میں الیکشن لڑتا ہوں. پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے. میں فرسٹ ٹائم چیف منسٹر کو ملنے جاؤں گا اور ان کا بھرکس نکال دینا چاہتا ہوں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. اور میرا نالا لئی کا ایک پروجیکٹ ہے،
سو نیکسٹ ویک میں نے تو آج تک کبھی اس کو فون بھی نہیں کیا. میں پنجاب کی سیاست نہیں کرتا. ہفتے میں 2 دن آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو پنجاب کی سیاست سے ایسے جھوٹ بھی نہیں بولتا کبھی. 8-9 سال ہو گئے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. لیکن پھر بھی ایک ملکی ایشو تو ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں کبھی گیا ہی نہیں, ملا ہی نہیں. ان ایشوز کے بارے میں تو شیخ صاحب آپ کو پتا ہوگا نا, جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی جو بات کریں. میں جو میرا کام ہے وہ کرتا ہوں. صحیح. یہ ٹرمپ نے جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ میں پاکستان شوشہ چھوڑا ہے, عمران خان کی سیاست پہ اس نے مور لگا دی ہے کہ عمران خان جینون بندہ ہے, اور جو عمران خان کہتا تھا زلمے بھی مان کے گیا کہ عمران خان ٹھیک بندہ تھا, اور زلمے جو ہے وہ یہ کہہ کے گیا کہ تمہاری سوچ ٹھیک تھی, ہم غلطی پہ تھے. تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ وہ بالکل تیار ہے کہ پاکستانی قیادت سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس ملک کے حالات, دنیا سیاست میں امریکہ کا ایک بڑا رول ہے. ہمیں عمران خان از پلئنگ ویل ان فارن آفس. زلمے سے مل کے یہ فارن آفس کو شاید اتنی میری بات اچھی نہیں لگی, لیکن میں نے تو عمران خان کو فل سپورٹ دی زلمے خلیل کو ملنے کی. تو آپ کو لگتا ہے جتنی بھی ہمیں باہر سے امداد مل رہی ہے یا ٹرمپ نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, یہ عمران خان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے؟ عمران خان کا کم از کم ایک کریڈٹ تو اس کو دیں کہ اس کا نام کرپشن میں نہیں ہے. ہاں یہ تو سب جانتے ہیں, بس یہ بھی بہت بڑا تو اسی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر ہمیں سب کچھ ملا ہے. صحیح. میں ذرا بریک لے رہا ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو چیلنج کر رہا ہوں, جو کہ قومی اسمبلی کا ممبروں سے چنا ضرور جاتا ہے, لیکن اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مورلی ہی از ناٹ دی مین آف دی میچ. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑیں گے ہم. نہیں چھیڑتے جی, کوئی نہیں چھیڑتا, کیا ضرورت پڑی. نہیں اور تھوڑے مسئلے ہیں تان سائن کے کئی ادھر. نہیں شیخ صاحب, ایک بات کو سمجھیں کہ اگر صحت کے مسائل صوبوں کے پاس ہیں اور صوبے ڈیلیور نہیں پچھلے 10 سالوں میں کر پائے, تو کیا وفاق اس کو کس نے کہا ان کو نہ ڈیلیور کرے؟ اگر کوئی راہ چلتا بندہ یا مرکز ان کو کہتا ہے, جو چیف جسٹس نے کہا کہ اسپتال بنانا ہے تو بنانے دیں. اگر پیسے بنانا چاہتے تو کیا حرج ہے؟ انڈر تو صوبے کا ہی ہوگا نا, چلانا تو صوبے نے. پرائم منسٹر صاحب نے دوسرے ممالک کے دورے کیے, ہماری معیشت کو تھوڑا سا سہارا ملا. یہ 5 سال ہماری یہی اسٹریٹجی رہے گی یا ہماری معیشت سنبھلے گی؟ اگر ہماری معیشت اس سال میں نہ سنبھلی تو یہ 2019 میں لوگوں کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مارچ تک بڑے پرابلم ہیں لوگوں میں. مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, بجلی کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے, گیس بڑھے گی, پیٹرول. قوم کو تیار ہونا چاہیے اس کام کے لیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ ایک پروگرام میں شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکتے, وہ ریمانڈ پر ہیں. تو اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونا ریمانڈ کے دور میں غلط بات ہے. ہم جیلوں میں گئے ہیں, 7 سال قید ہوئی ہے, 3.5 سال بعد ہمارا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے. ماں کا گھر میں جنازہ چھوڑ کے گئے ہیں, جنازے کو سلام پھیرا ہے, 7 سال قید ہو گئے ہیں, 3.5 سال بعد پروڈکشن جاری. یہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ان سیاستدانوں کی کمریں کمزور ہوتی ہیں. یہ دنیا میں کسی جگہ سے ہوا تھا, مجھے ذرا فون کر کے بتانا, کہ شازیہ کہ بھئی یہ ایسی رپورٹ ہو کہ ڈاکٹر نے کہا اس مریض کو کھلی فضا میں, کھلی آسمان نیچے رکھو, یعنی جیل میں نہ رکھو. دنیا میں کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ ہو جو شہباز کے بارے میں, سب ان کے ایجنٹ ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹوں میں, ادھر ادھر ہیلتھ میں 40 سال سے یہ قائم تھے. سو یہ اللہ کے کام ہے. اللہ. تو اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ میں تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو چیلنج کر رہا ہوں. خام خواہ لڑائی میری بڑھ جائے گی ورنہ. میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو چیلنج کر رہا ہوں, جو کہ قومی اسمبلی کا ممبروں سے چنا ضرور جاتا ہے, لیکن اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مورلی ہی از ناٹ دی مین آف دی میچ. میرا ڈفرینٹ کیس ہے. باقی پروڈکشن آرڈر اب میں اسپیکر کو کہوں گا, لڑائی لمبی ہو جائے گی. ویسے انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ نہیں ہونے چاہیے, پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے, ریمانڈ میں نہیں ہونے چاہیے. روز ادھر چلے جاتے ہیں, جہاز میں واپس آ گئے. اور خاقان عباسی ٹھیک کہہ رہا ہے نا کہ شاید اس سے شہباز سے کوئی سوال ہی نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا
کیونکہ اب اس سے سوال پوچھے جانے ہیں نا تو اس کا بھی پروٹیکشن آرڈر ہی آئے گا. اسی لیے 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ہونی چاہیے، خاص کر جو مسائل اٹھ رہے ہیں صحت کو لے کر اور تعلیم کو لے کر. میرا خیال ہے ترمیم کرنا آسان کام نہیں ہوگا. تعلیم اور صحت سب کا مشترکہ مذہبی انسانی مذہب ہے، مل بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، وہ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑیں گے ہم. نہیں چھیڑتے جی، کوئی نہیں چھیڑتا، کیا ضرورت پڑے گی. نہیں اور تھوڑے مسئلے ہیں تان سائن کے کئی ادھر. نہیں شیخ صاحب، ایک بات کو سمجھیں کہ اگر صحت کے مسائل صوبوں کے پاس ہیں اور صوبے ڈیلیور نہیں پچھلے 10 سالوں میں کر پائے تو کیا وفاق اس کو کس نے کہا ان کو نہ ڈیلیور کرے؟ اگر کوئی راہ چلتا بندہ یا مرکز ان کو کہتا ہے، جو چیف جسٹس نے کہا کہ اسپتال بنانا ہے تو بنانے دیں. اگر پیسے بنانا چاہتے تو کیا حرج ہے؟ انڈر تو صوبے کا ہی ہوگا نا، چلانا تو صوبے نے. لیکن وہ حالات نہیں ہے نا. آپ دیکھیں یہاں پہ صحت کی لوگوں کو کیا سہولیات مل رہی ہیں. ٹھیک ہو جائیں گے، یہ 2-3 مہینے کی بات ہے. یہ سارے لڑے پڑے ہیں، اندر سے مذاکراتیں جاری ہیں اور ملاقاتاں جاری ہیں بلکہ. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ویٹ اینڈ سی. صحیح. نیب کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. 60-62 بالکل نہیں بدلنا چاہیے. نو وے. جس طرح ایز اٹ از چل رہا ہے. اب تو ویسے نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا ہم نے تو بھگت لیا، اب واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی. میں اس کے ساتھ ہوں اس ایشو پہ کہ کوئی ضرورت نہیں. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 3-4 مہینے میں پرائم منسٹر صاحب نے دوسرے ممالک کے دورے کیے، ہماری معیشت کو تھوڑا سا سہارا ملا، یہ 5 سال ہماری یہی اسٹریٹجی رہے گی یا ہماری معیشت سنبھلے گی؟ اگر ہماری معیشت اس سال میں نہ سنبھلی تو یہ 2019 میں لوگوں کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مارچ تک بڑے پرابلم ہیں لوگوں میں. مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بجلی کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے، گیس بڑھے گی، پیٹرول. قوم کو تیار ہونا چاہیے اس کام کے لیے، کیونکہ چور اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر گئے. تحریک انصاف کی حکومت کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں؟ مجھے تو نہیں تھا. تحریک انصاف کا ان سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.